رات نویں دی ڈھلن لگی، زینب ہے گھبران لگی۔ رات نویں دی ڈھلن لگی، زینب ہے گھبران لگی۔ قاسم نو کدی اکبر نو کدی اصغر نو پرنان لگی۔ رات نویں دی ڈھلن لگی، زینب ہے گھبران لگی۔ رو کے زینب تارے انو، تسی اج دی راتی لکڑا نہیں، میرے ویر دی جان داؤ دشمن، ہائے دن 10ویں دا چڑھنا نہیں۔ ویکھ کے منظر بی بی انل، زینب ہاڑے پان لگی۔ رات نویں دی ڈھلن لگی، زینب ہے گھبران لگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 10 محرم بذات خود جنگ کا ایک دن ہے۔ اس سارا واقعہ چونکہ میں ہر خاص و عام اور خاص الخاص بچوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت اس کیمرے کے ذریعے، تو یہ بتانا چاہوں گا کہ 10 محرم الحرام ہی کو سب کچھ ہوا تھا۔ جتنا واقعہ ہم یکم سے عاشورے تک مناتے ہیں وہ سارا کا سارا 10 محرم کو ہوا تھا، اور یہ ہر زبان میں منتقل ہوا واقعہ ہے۔ آپ کو ہر زبان میں تقریباً کربلا مل جائے گی، مگر اس سے قبل پروگرام میں جو بات ہو رہی تھی کہ جو احساس ہے وہ کسی بھی زبان میں آپ کو مکمل نہیں مل پائے گا۔ وہ جو بہت دل سے پیار کرنے والے مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں موت آئے، ہمیں شہادت آئے اور ہم براہ راست کربلا پہنچیں، امام کی نصرت کر سکیں۔ یہ اس بات میں ایک تڑپ ہے، چونکہ جو عاشق رسول ہیں، جو عاشق اہل بیت ہیں، جو عاشق امام حسین ہیں، اور جو عاشق کربلا ہیں، جو شہیدان اور اسیران کو عشق کرنے والے لوگ ہیں، ان کا احساس نامکمل ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں کیا احساس تھا، مگر وہ جان نہیں پاتے۔ کوئی بھی نہیں جان سکتا، نہ ہی کوئی زبان اس کو تفصیل سے بیان کر سکتی ہے، کیونکہ احساس اگر بڑا ہو تو زبان ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر علم لدنی کی طرح جو صرف سینہ محسوس کر سکتا ہے، اور وہ سینہ چاہے کہ اس کے آنے والا محسوس کرے تو وہی محسوس کر سکتا ہے۔ اور اسی احساس کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے نظر کر سکوں، آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، کیونکہ اس وقت مجھے لگتا یہ ہے کہ میری زندگی کے محور و مقصد میں سب سے بڑا اس وقت یہی ہے کہ میں کربلا بتاؤں آپ کو۔ ہر سال جب یہ دن آئے تو میں آپ کو یاد دلاؤں، کسی نہ کسی مسند، منبر، کسی جگہ سے بھی، کسی خاک پہ، فرش پہ بیٹھ کر۔ اور جس دن سے میں نے اس کو سمجھا ہے کہ یہ منصب ہے میرا، آپ یقین جانیے میرے کئی ہزار سوالات ختم ہو گئے۔ زندگی کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، لامکانی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کی حیات کے بارے میں، بہت سوالات جوانی کے ارتقاء میں انسان کے تخلیق عمل میں آتے ہیں، ذہن میں، لاشعور، شعور میں موجود ہوتے ہیں۔ پر جب سے میں نے
نماز اور ذکر اہل بیت کو ہر سال اس طرح منانے کا فیصلہ کیا، اس لمحے سے میرے سوالوں کو سکون مل گیا۔ جنت اور دوزخ کی ہم بات کرتے ہیں، اصل میں جنت اور دوزخ کیا ہے؟ قرار کا نام جنت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، سیٹسفیکشن کا نام جنت ہے، ورنہ بہت ساری باتیں کروڑوں پھیلیں گی تو وقت کم پڑ جائے گا کہ جنت اور دوزخ موجود بھی یہیں پر ہے، انسان اپنی جنت اور دوزخ یہیں چن لیتا ہے۔ یہاں سے ایک شاخ نکلتی ہے بات کی، اور وہ بات اتنی خوبصورت ہے کہ کیا ہستی ہے حسین کہ وہ لوگوں کو بتا گئے کہ اپنی جنت کیسے چننی ہے۔ اس دنیا میں انسان کے بھیس میں فرشتے جیسی صفت رکھنے والے معصوم نے اپنی جنت کیسے چنی۔ اتنا مرتبہ حسین کا ہے اس لیے کہ جو قربانی حسین نے دی ہے کوئی دے نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، آپ اس کو شرع سے کہیں قریب رکھیں نہ رکھیں، عقیدت میں سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، یہ میرا کام نہیں ہے آپ کو سمجھانا۔ ہاں اگر کوئی دلیل ہے تو کوئی ضرور مجھے آ کے دے کہ وہ منصب نہ ہوتے ہوئے کہ نہ پیغمبر تھے نہ انبیاء میں سے تھے، مگر کام ایسا اللہ نے ان سے لیا کہ کسی اولیاء اللہ کی ایسا نہ برسی ہوتی ہے نہ عرس ہوتا ہے جیسا محرم ہوتا ہے۔ کوئی ہے مثال؟ ایک بادشاہ کی، کائنات کے بادشاہ نے اپنی بادشاہت ایسے سونپی کہ قرار دے دیا، لفظ قرار کا حقیقی معنی سمجھا دیا اور آشنائی دے دی کہ جس نے خلق کیا ہے ہر چیز اس کے من جانب ہے، اور زندگی کی ساری خوبصورتیاں پھیلاوے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود امتحان بڑا ملا ہے تو اسے پورا کرنا ہے مجھے، چاہے اصغر کے خون کے قطرے گریں، چاہے سکینہ زندان میں تنہا 4 سال کے سن میں شہادت پائے۔ کیا مشیت ہے! اگر آپ دیکھیں کربلا سے درس کیا مل رہا ہے تمام بنی نوع انسان کو، آج کے حاکموں کو، دنیا بھر کے رکھوالوں کو۔ اگر اس کربلا کی ایک کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کے اپنی زندگی میں اپنا لیں تو زندگی ان کی، ہماری، تمام کائنات کی بہترین ہو جائے گی، معاشرہ ایک سمت چل پڑے گا جیسا کہ ہو نہیں پا رہا۔ تمام دنیا، میں صرف پاکستان یا ہندوستان یا ملیشیا کسی ملک کا ذکر نہیں کروں گا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں جہاں زیرو اللہ نے خلق کی اور موجود ہیں۔ اتنا بڑا درس ہے کربلا، اور درس شروع احساس سے ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ اگر منصب آ گیا ہے، دیکھیں اتنا بڑا کوئی انسان ہو نہیں سکتا کہ حسین جیسا منصب دوبارہ کسی کے سامنے آئے۔ حسین بس ایک ہی ہے، وہ میرا پیارا دوست اللہ اس کو غریق رحمت کرے پڑھ گیا کلام کہ حسین جیسا ایک بھی اور نہیں ہے۔ اور یہ آج کا دن 10 محرم الحرام کا دن بیسیکلی شروع ہوتا ہے کل رات سے۔ اصل میں تو کربلا ٹوٹ گئی کل رات کو، جو رات بیویوں اور بچوں نے اس خوف میں گزاری کہ صبح ہمارے رکھوالے، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے پیشوا، ہمارے امام نہیں ہوں گے موجود ہمارے ساتھ، اور پھر ہم ان جنگلوں میں کس کے سہارے ہوں گے۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اور انہیں پیار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کربلا کیا ہے، جو احساس رکھتے ہیں زندگی کا، انسانیت کا، وہ جانتے ہیں کربلا ہے۔ اور کسی کو نہیں پتہ لگے گا کربلا معلّہ لوگ کیوں جاتے ہیں زیارت کرنے، اور یہ کیا تکلیف ہے جو ہر سال لوگ مشی کرتے ہیں اور ہر سال لوگ زیارت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ظہیر عباس صاحب موجود ہیں، عاقب رضا صاحب موجود ہیں، گزشتہ پروگرام میں بھی تھے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے یہاں سے آگے؟ کربلا معلّہ امام حسین علیہ السلام کی تخلیق ہے،
کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار نے موت اور زندگی کا جو مفہوم ہی تبدیل کر دیا. اگر دیکھا جائے تو جس طرف ظاہراً زندگی تھی وہ ہلاکت ثابت ہوئی، تاریخ نے دہرایا، اور حضرت علیہ السلام اس ہلاکت سے نکل کر زندگی کی طرف آ گئے، حسینیت کی طرف آ گئے. اور واقع کربلا کے بعد اگر دیکھا جائے تو دین اسلام نے جو تقویت پائی ہے، دین اسلام کے محافظ حسین ہیں. امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، جب امام حسین علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا تو اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی بقا کے لیے امام نے جو اختیار کیا، قیام کیا، وہ بھی دین کی بقا کے لیے تھا، توحید کی حفاظت کے لیے تھا. اور کربلا کے بعد جو تاریخ ملتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے آج بھی تو یقیناً انسانیت اپنی بقا پاتی ہے. اور کربلا کو اگر مرکز بنا لیں ہم، کربلا وہ واقعہ ہے، کربلا حق و باطل کی جنگ، کہ اگر ہم اس کو مرکز بنا لیں انسانیت تو فلاح پا جائے، اور یہ جو جتنا انتشار معاشرے میں دنیا میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے. اسی حوالے سے ایک کلام میرے والد محترم اظہار جونپوری صاحب نے امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے کلام لکھا تھا، وہ آپ کے اور ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا بارگاہ سیدہ میں. سر حسین ہے یا انقلاب نیزے پر، سر حسین ہے یا انقلاب نیزے پر، کھلا ہے قصر شریعت کا باب نیزے پر، سر حسین ہے یا انقلاب نیزے پر، بچا کے کلمہ توحید کلمہ گو کے لیے، بچا کے کلمہ توحید کلمہ گو کے لیے، بلند ہے جان رسالت ماب نیزے پر، تمام رات جسے دیکھیں مادر اکبر، تمام رات جسے دیکھیں مادر اکبر، سحر ہوئی تو وہی تھا شباب نیزے پر، سحر ہوئی تو وہی تھا شباب نیزے پر. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. عاشورہ پوری کائنات میں ایک جیسا ہوتا ہے. اگر آپ غور کیجئے کسی سمت جا کے ٹھہریے، اس دن ایک عجیب سا تاثر ہے. یہ صرف احساس نہیں ہے، اس دن کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. جمعہ کا روز
10 محرم الحرام بہت سے لوگ کہتے ہیں تخلیق کائنات اور اختتام کائنات کے حوالے سے منسوب ہے. اللہ نے انہیں خلق اس لیے کیا کہ آپ تک وہ اپنی منشا پہنچا سکے. کتاب میں لکھی ہوئی باتیں پڑھ کے عمل کی جا سکتی ہیں، مگر جب تک طریقہ اس کو کس طرح کرنا ہے سامنے نہ آئے وہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی. اسی لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی عام الفاظوں میں، بچے بھی سن رہے ہیں، سب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک 40 سال بعد رحلت کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 40 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. اس سے پرانی ہسٹری میں نے اس سے قبل پروگرام میں بتایا تھا کہ جا کے مذہبوں کی پڑھیے گا تو جانیں گے کہ ہر نبی کے نزول کے بٹوین 35 to 45 ایئرز اس کی اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کر دیا جاتا تھا، اور قرآن وہ وعدہ تھا کہ اس کو نہیں ختم ہونے دیں گے. یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد دوسری کتاب نہیں آئے گی. یہ حکمت کا اور بقا کا آخری راستہ ہے، اور وہ وعدہ حسین. 40 سال میں، ٹھیک 40 سال میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، جب ارد گرد کی طاقتیں بہت مزید تفصیلات میں جائے بغیر، کیونکہ میں اپنے پوائنٹ پہ رہنا چاہتا ہوں، وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو میرے قلب کے اندر ہے، وہ پیغام منتشر کرنے کی کوششیں چاروں طرف سے حاوی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ حسین تنہا رہ گئے. بعض کتابوں میں لکھا ہے حسین بہت غریب بادشاہ تھے، بہت غریب امام تھے کہ ان کو کارنر کیا گیا. ہر انسان نے اپنے زاویے سے لکھا ہے، مگر اصل بات کیا ہے؟ حسین جانتے تھے کہ وہ اس ٹیم کے، اس بقا کے آخری بادشاہ ہیں جس نے دین اسلام کو بگڑ جانے سے، بدل جانے سے، تبدیل ہونے سے بچانا ہے. وہاں یزید بے ہوشی کے عالم میں، بربریت کے عالم میں، شرع سے کوسوں میل دور ایسی تمام چیزیں اپنائے ہوئے منصب کو دین کہتا تھا جس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا. اور اگر میں دیگر باتوں کی نشاندہی میں جاؤں گا تو معیوب معلوم ہوگا. اتنا غلط اور اتنا اسلام سے دور وہ تمام تر نظام تھا جس پہ امام علی مقام کو بیعت کے لیے کہا گیا. اور شہادت اور کربلا تو شروع ہوئی ہے حضرت مسلم بن عقیل سے. کیا غربت اور تنہائی ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا غربت اور تنہائی ہے. اکیلے مسلم کربلا کی بسم اللہ کرنے پہنچے اور کوسوں فٹ اونچی عمارت سے ان کو نیچے گرا دیا گیا. بات یہ ہے کہ کربلا اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے آج تک تو کربلا بھی جاری رہے گی ایک درس کی طرح، سمجھنے والے اس سے فیض پاتے رہیں گے، اور یزید جیسے لوگ بھی باقی رہیں گے. یہی ہے کائنات کا آسا. ہاں کبھی ریشو بڑھتا اور کم ہوتا رہے گا، مگر اس میں ایک بات یقیناً بہت مستند ہے کہ آخری جنگ شیطان اور اللہ کے نمائندے حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے درمیان ہوگی، اور وہ ساری شیطانی طاقتیں لڑنے کے لیے پوری اپنی کوششوں کے ساتھ حملے کریں گی. مگر کربلا کا وہ درس جن کے دلوں میں باقی ہے وہ نیابت کریں گے امام کی. اور عاقب اس موضوع پہ ہماری کئی بار بات ہوتی ہے، آج 10 محرم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل جیسا آپ نے ذکر کیا ابھی کہ امام حسین علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے تھے، اور ظاہری طور پر جس وقت کربلا میں موجود تھے اور تمام ان کے ساتھی، دوست، بیٹے، بھانجے، بھتیجے سب شہید ہو چکے تھے، اور وقت آ گیا تھا کہ امام اب بذات خود جو ہیں وہ میدان جنگ میں اتریں، کیونکہ وہ مسلسل کبھی
قاسم کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی عباس کا لاشا، کبھی عون و محمد کا لاشا، کبھی اپنے دوستوں کا حر کا لاشا، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا لے کر آتے تھے. اور وقت آ گیا تھا تو ایک دفعہ امام حسین نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور بائیں طرف دیکھا اور آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو بہت ہم نے ذکر سنا اس واقعے کا کہ امام حسین کے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے امام مولا علی اصغر، جو اس وقت 6 مہینے کے تھے، اور جب انہوں نے یہ آواز سنی کہ ان کے بابا اور امام کے وقت تنہا رہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. جتنی بھی شہادتیں کربلا میں ہوئیں، 72 شہادتیں، سب کی شہادتیں ایک سے بڑھ کر ایک شہادت ہی تھیں. کوئی تلوار سے شہید ہوا، کوئی نیزوں سے ہوا، کوئی تیر سے ہوا، حد تو یہ ہے کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہوا. مگر ایک شہادت ایسی ہے جن کو نہ تلوار سے نہ کسی ہتھیار سے شہید کیا، لیکن وہ شہادت ایسی ہے کہ جو کربلا کے بعد قیامت تک کے لیے، ہم سب کے لیے ایک ایسی لرننگ ہے. وہ شہادت ہے جناب بی بی سکینہ کی، جو تماچوں سے، جو اپنے گریہ کرنے سے، تنہا قید ہونے سے اور اپنے بابا کو یاد کرنے کی وجہ سے شہید ہوئی. ایک سے بڑھ کر ایک شہادتیں ہمیں نظر آتی ہیں کربلا میں، لیکن جو بی بی سکینہ کی شہادت ہے، وہ ہر وہ شخص جس کی اپنی اولاد ہے اور خاص طور سے جن کی بیٹیاں موجود ہیں، ان کے دل اور روح لرز جاتے ہیں جب بی بی سکینہ 4 سال کی عمر میں شہید ہوئیں. اور وہ وقت بھی سن کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب وہ روتی تھیں، اپنے بابا کو یاد کرتی تھیں، اور اس وقت ظالم کا حکم آیا کہ ان کو الگ تنہا جیل میں قید کر دیا جائے، اور جہاں پہ وہ بلک بلک کے سسک کے شہید ہوئیں، اور وہیں پر ہی زندان میں ہی ان کی تدفین کی گئی. آج بھی مقام موجود ہے، اور بہت ہمت اور بہت، آپ نے جیسے کہا، بہت بڑا جگرہ چاہیے کربلا کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو وہ مقام جب آپ جس کو شرف حاصل ہوا ہے زندہ جانے کا، تو قدم رکھتے ہوئے لرزتے ہیں، پیر کپ کپاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ابھی تک لگتا ایسا ہے کہ کوئی اپنے بابا کو یاد کر کے سسکیوں کی آوازیں، بلکنے کی آوازیں آتی ہیں. ہے آیا حکم ظالم کا علیحدہ قید کرنے کو، علیحدہ قید ہونا ہی بہت ہے، میرے مرنے کو ستم سہتی ہوئی ایک شب سفر کر جاؤں گی بھیا، کہا رو کر سکینہ نے میں کب گھر جاؤں گی بھیا، کہا رو کر سکینہ نے میں کب گھر جاؤں گی بھیا. مجھے اب نیند بھی آتی نہیں اس قید خانے میں، گزرتے ہیں میرے دن رات اب سبحانے میں، یوں لگتا ہے یہاں زندان میں رہ جاؤں گی بھیا. وہ ہوک، وہ دبدبا، وہ خالی پن اس جگہ اس لیے ہے آخر کہ سکینہ قید خانے میں رہ گئی.
وہ خواہش جو باپ کے سینے پہ دوبارہ سونے کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. بچوں کی خواہش تو جانور بھی پوچھ لیتے ہیں, آخری خواہش پوری کر دی جائے. کیسا ہو جاتا ہے انسان اگر اس پہ اس طرح ہو جائے حاوی شیطان کہ 4 سال کی معصوم بچی کو بجائے سنوارتے اس کا دکھ دور کرتے اس کو تماچے مارے, اس کو زخمی کیا. یہ ہے کربلا دوستوں, یہ ہے کربلا بچوں. ظلم کی ایسی حد جس کے بارے میں نہ دیکھا نہ سنا نہ سمجھ پائیں گے. زمین سے 4 سے 5 فٹ نیچے قبر جیسی جگہ 4 سال کے بچے کو کوئی قید کر سکتا ہے؟ زندان اسی کا نام ہے. اور کتنے بچے یہاں پر ایسے ہی شہید ہوئے, کتنی بیویوں نے گریہ کیا. بہت بڑا حصہ ہے کربلا کا زینب بنت علی اور بعدس جنگ. مگر آج کیونکہ 10 محرم الحرام ہے اور کل رات سے آج دوپہر 4 ساڑھے 4 بجے تک یا جو بھی عصر کا وقت ہوگا ساری کربلا برپا ہو گئی تھی. کل رات مجھے بچپن سے عاشورے کی رات اور شام غریبہ کی رات سے بہت ڈر لگتا تھا. میں اپنے ماں باپ کی گود میں چھپ جایا کرتا تھا. چھوٹا تھا جب نہیں جانتا تھا. آج اس خوف کا موازنہ کرتا ہوں. Me as a child was so afraid when I was 3 or 4. میں 3 یا 4 سال کا تھا تو میرے خوف کا موازنہ کرتا ہوں ان بچوں کے خوف سے جو کہ وہاں میدان میں موجود تھے. میں تو ایک بچہ ہو کے صرف لائٹیں بند ہونے اور گریہ اور برپا سے خوف کھاتا تھا. 2-3 سال کے بچے کو سمجھ اتنی نہیں ہوتی, مگر میں آج موازنہ کرتا ہوں اس خوف کا جو ان بچوں کو تھا. اور یہاں بات ہو رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات جن کے لیے, کائناتیں جن کے لیے, عالمین جن کے لیے خلق ہوئے, ان سے مشابہت رکھنے والی اولاد کس طرح شہادت پاتی ہے, کس طرح قتل ہوتی ہے اور اس کی آخری اذان سننے کی نوبت آتی ہے. امام حسین نماز کی تیاری سے پہلے اذان علی اکبر سن رہے تھے اور اس دوران جتنی بار بھی آج تک محرم میں نے وہ اذان سنی ہے تو میں مشیت حسین کو سوچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر میں سمجھ نہیں پاتا. ایسا انسان, ایسی سوچ, آخری ایام, آخری لمحات, 7, 8, 9, 10 محرم, 3 دن پانی نہیں. سوچیں کہ پانی کتنی بڑی ضرورت ہے اور کتنا بچا ہوگا, جبکہ قیام کتنا پرانا تھا تو پانی کتنا بچا ہوگا, اور ختم ہونے کے بعد کس وقت پانی کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی, کس وقت, کس سن کے بچے کو. آج تک وہ پانی عباس کی لہد کے چاروں طرف بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو. اذان علی اکبر کے بعد جب نماز شروع ہوئی اور نماز کے دوران ہی حملہ ہو گیا اس طرف سے, اور کئی لوگ اسی طرح شہید ہوئے کہ وہ نمازیوں کو بچاتے ہوئے, پہرا دیتے ہوئے اپنے سینوں, جگروں, ماتھوں اور چہروں پر تیر برسواتے ہوئے امام کو نماز اور ان کے پیچھے صفوں میں جو لوگ موجود تھے ان کی بقا کے لیے شہید ہو گئے. اس کے بعد ایک ایک کر کے سالار, خانوادہ رسول, بنت بطول, اولاد بطول, کے بعد دیگرے
کہیں کوئی رسول کا نواسا ہے، کہیں کوئی بطول کا نواسا ہے، اور حد یہاں پہنچی کہ عصر کے وقت قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیتیں موجود ہیں اور سورہ موجود ہیں جن میں اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مانیں گے تو ہدایت پائیں گے، نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اپنی بقا اور اپنی فلاح خود پائیں گے۔ مگر جن آیتوں اور جن سوروں میں قسم کھا رہا ہے پروردگار، اس کا مطلب ہے وہ جلال میں ہے اور کچھ بتانا چاہتا ہے، باور کرانا چاہتا ہے۔ سورہ العصر کو بچپن سے اب تک تجزیہ کرتے ہوئے میں یہ پہچانا، قسم کھاتا ہوں میں عصر کے وقت کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ میں سورہ عصر کا ترجمہ آپ کے سامنے بتاتے ہوئے یہاں رکا اس لیے ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جہاں امام حسین کی شہادت ہوئی۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی ہیں ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے ہیں جھکائے گردن کو۔ یہ ہے مشیت حسین، جس میں ساری کائنات کے سوالوں کے جواب موجود ہیں، جس میں موجود ہے کہ اپنی ہر خوشی، اپنے ہر رشتے، اپنے ہر پیار کو ایک چیز سے بڑا نہ ہونے دیا حسین علیہ السلام نے، اور وہ تھی رضا الہی۔ صرف ایسے ہی نہیں ہے، ذمہ داری سمجھا انہوں نے اس کو اپنی، نہ پیغمبر نہ رسول، مگر پھر بھی اپنی ذمہ داری سمجھا۔ ایک امام نے، ایک ولی نے منصب نبوت کو اس طرح ڈھال دی ہے، اس طرح سنبھالا ہے کہ جس کی مثل تاریخوں میں کائنات کی کہیں نہیں ہے۔ کیا منظر ہوگا، اس کو غور کریں گے۔ میں پڑھ بھی نہیں پایا ٹھیک سے کیونکہ اس میں کھو جاتا ہوں۔ جب کوئی نہیں ہے اور وہ بچی جو بھی زندان میں شہید ہونی ہے، چھوٹی بچی، وہ دامن جھاڑ رہی ہے ابا کا، اور ہر کسی کو چڑھانے والا، گھوڑے پہ بٹھا کے سوار کرا کے جنگ کے لیے حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود رہا پوری کربلا میں، بمیں حضرت عباس کے۔ کربلا کا ایک بہت بڑا رخ ہے یہ شیر جس کا نام عباس ہے۔ یہ علی کا وہ شیر ہے جو کربلا کے باپ کی مثل ہے۔ جس طرح نبی کے لیے علی ایک باپ تھے علم کا، اس طرح حسین کے لیے عباس کربلا کا باپ ہے۔ وہ باپ جس میں داخل ہوئے بغیر کربلا سمجھی نہیں جا سکتی، دیکھی نہیں جا سکتی، محسوس نہیں کی جا سکتی، اس کا عکس آپ کے سامنے آئے گا ہی نہیں۔ عباس کا ذکر ہوتے ہی
शहादत सकीना का जिक्र होते ही एक वाक़या मुझे हमेशा याद रहा और मैंने हमेशा नज़र किया। आका मौला अबुल फज़ल अब्बास का रिश्ता आका मौला हुसैन से क्या था, ये आपने मजालिस में सुना है। ये भी सुना है कि बीबी सकीना से उनका कितना प्यार था, वो किस तरह चाहते थे उन्हें। यहाँ एक और ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई, और वो ख्वाहिश है अब्बास की सकीना को सैराब करने की, पानी से अलतश की आवाज़ को बंद करने की और पानी लेके आ जाने की। नहर फरात से ये ख्वाहिश अब्बास की पूरी नहीं हो सकी। पूरी ज़िंदगी अब्बास ने क्या जिम्मेदारी निभाई। देखें कितनी बड़ी बात है, अली की औलाद, इमाम हुसैन के छोटे भाई, मगर जिम्मेदारी किस चीज़ को समझा और क्या किया। अब्बास ने कहा कि मेरा फख्र है ये काम, बीबी तुम्हारे बाप का अदना है ये गुलाम, दी तुमने आबरू से ए दुख्तरे इमाम, अब हो गया जहां में बहिश्ती हमारा नाम। इस वक्त था अजब शहीदी पर हुजूम आस, ढलना वो दोपहर का वो आंधी वो लू वो प्यास, लाशें पड़े हुए थे अजीजों के आसपास, रोकर फलक को देखते थे शाह हक शनास, उठता था दर्द दिल तो कदम लड़खड़ाते थे, अरे फरमा के या अली ओ वली बैठ जाते थे।